اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری افضال دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں، جامعۃ صور حیات، خدا کی رضا اور مخلوق کی فلاح۔ اس کتاب کے مصنف سوشل اور پولیٹیکل اسکالر چودھری محمد ارشد سونی پتی۔ یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ موجودہ دور میں اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مخلوق کی فلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں اپنے سماجی، معاشی اور معاشرتی مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کو کوٹیشن کے لحاظ سے لکھا گیا ہے۔ ہر کوٹیشن کی اپنی اہمیت ہے، ہر کوٹیشن میں رہنمائی کا پیغام اور راستہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ رب تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو چاند یا سورج سے لٹکنے کا حکم نہیں دیا۔ اس خالق نے اسی قدر حکم صادر فرمایا جتنی مخلوق کو ہمت اور طاقت دی، مگر جس قدر ہمت اور طاقت سے نوازا اسی قدر عمل کرنا بھی اس پر ہی رکھا گیا۔ ہمت اور طاقت رکھتے ہوئے بھی عمل ہی کو خدا پر چھوڑ دینے کو وہ مالک پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ اگر آپ ہمت بھی رکھتے ہیں اور طاقت بھی رکھتے ہیں اور پھر عمل نہیں کرتے اور عمل آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پسند نہیں کرتی، کیونکہ رب ذوالجلال جستجو کرنے والے اور حرکت کرنے والے زندہ لوگوں کی مدد تو لازمی کرتا ہے، مگر حرکت نہ کرنے والے مرداروں کی مدد نہیں کرتا۔ تو اگلی کوٹیشن میں ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے نیک عمل کے نتیجے میں تاخیر ہوتی ہے تو گناہ کے نتیجے میں بھی تو تاخیر ہوتی ہے۔ نیکی کے نتیجے میں تاخیر اگر فائدہ نہیں تو نقصان بھی نہیں پہنچاتی، مگر گناہوں کی سزا تو عذاب کے طور پر برباد کر دینے والی ہوتی ہے۔ مزید لکھا گیا، رب کریم کو سرچشمہ طاقت جان کر ذات باری کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا اور اس کے ساتھ نبھانے پر مکمل یقین کر لینا ہی نظریہ توحید ہے، اور ہمارے عمل کی بنیاد اس نظریے پر ہونا کامیابی کی ضامن ہے۔ اس لیے میں ہمت افزائی کی خاطر ہمت مرداں مد خدا کی تسبیح پیش کرتا ہوں۔ یعنی کہ ہم لوگوں نے صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش رکھی ہے اور صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود دے دیتا ہے، تو انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے۔ نیکسٹ کوٹیشن میں ہے، غریب لوگوں میں ضروریات زندگی پوری نہ ہونے کی وجہ سے احساس کم تری کی بنا پر ان کی منفی ذہنیت بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، جس وجہ سے ان کی اکثریت جرائم پیشہ بن جاتی ہے۔ ان کے منفی جنون کے نتائج سے بچنے کے لیے سرمایہ دار، جاگیردار اور اقتدار یافتہ اور مرات یافتہ طبقہ اپنی الگ تھلگ کالونیاں بناتا ہے، جہاں وہ مزاجاً مفاد پرست ہونے کی وجہ سے باہم ایک دوسرے کی پہچان اور شناسائی بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ اس طرح ان کا معاشرہ قبرستان کا ماحول پیش کرتا ہے، اور غریب لوگوں کی حق تلفی کرنا ان کی ہوس اور نفس پرستانہ مزاج کی مجبوری بن جاتا ہے۔ لہذا خدائے وحدہ شریک کی پرستش اور نفس کی پرستش متصادم نظریات ہونے کی وجہ سے یکجا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نفس پرست خدا پرست نہیں ہوتا، اور خدا پرستی خدا کی مخلوق سے محبت ہونے کی وجہ سے نفس پرستی کی طرف نہیں جانے دیتی۔ نیکسٹ کوٹیشن میں ہے، رب کریم
انسانوں میں انسانیت چاہتا ہے، اور انسانیت کا مطلب بے عیب انسان ہونا ہے، اور مسلمان کا مطلب امن و سلامتی والے نظام کے قیام کے لیے کوشاں رہنے والا سپاہی۔ نیکسٹ ہے، علم ہونے کے باوجود بات کا سننا صفت خداوندی ہے، اس لیے کہ رب کریم دلوں کے بھید جاننے کے باوجود چاہتا ہے کہ لوگ اس سے مانگیں، کیونکہ مانگنا عاجزی پیدا کرتا ہے، جو خلافت اللہ نبھانے کا لازمی تقاضا ہے، اور رب العالمین انسانوں میں اپنی ہی صفات چاہتا ہے۔ بے شک ربوی صفات کے اپنا لینے میں ہی کامیابی ہے۔ ایک مرتبہ سن کر ہی دوسری مرتبہ اکتاہٹ محسوس کرنے والوں کو نماز میں انہی الفاظ کی یاد دہانی کے لیے بار بار دہرانے کی حکمتوں پر غور کر لینا چاہیے، کیونکہ برداشت کرنا اور مسلسل یاد دہانی کروانا ہی ترقی کا ضامن ہے۔ بے شک ہمارا رب برداشت کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ مزید لکھا گیا، رب تعالیٰ برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور نہ ہی برداشت سے بڑھ کر کچھ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے طاقتور انسان طاقت کا معیار نہیں ہوتا، اور قرآن کریم کا انداز عمومی ہے۔ اس میں جو بھی مثال دی جاتی ہے بالعموم ایسا ہوتا ہے۔ تابع کر دے اپنی ساری زندگی رب تعالیٰ کی محبت میں، اے انسان، کیونکہ یہی وہ سچا پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی۔ نیکسٹ کوٹیشن میں ہے، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو ہندوؤں اور دوسرے مذاہب کا بھی رب ہے، الگ سے محض مسلمانوں کا کوئی رب نہیں۔ نیکسٹ کوٹیشن میں ہے، سوالات کیا ہیں؟ انسان زوال کے دور میں عبادات کے مقاصد کیسے حاصل کرے گا؟ یعنی کہ انسان جب زوال کے دور سے گزر ہے تو وہ عبادات سے اپنے مقاصد کیسے حاصل کرے گا؟ اللہ خالق ہے، مگر اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ عادل ہے، لیکن اس کے برعکس لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ تو بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والا ہے، لیکن اس کے برعکس بھی لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یعنی کہ صحیح طرح سے انصاف نہیں ہو رہا۔ جبکہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ قرآن ایک مکمل گائیڈ لائن ہے، مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے، تو قرآن سے رہنمائی لے کے اس مقصد کو پورا کریں۔ تو اسی طرح اس لحاظ سے لکھا گیا ہے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے۔ جب اس سے رہنمائی نہیں لینی مسلمانوں نے،